اس محفل کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک سے ہے۔ آپ نے واقعات بہت سنے ہوں گے۔ حضور نے کنکریوں کو کلمہ پڑھوایا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، چاند چمکتے ہوئے چاند کو دو ٹکڑے آپ نے کیا، درخت کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ بہت سارے معجزات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ معجزات اپنی جگہ پر ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا وہ آسمان پر جانا ہے، وہ اپنے خدا کا دیدار کرنا ہے، اور وہاں سے نماز کا تحفہ لانا ہے۔ گویا آج کی رات رب سے ملاقات کی رات ہے۔ آج کی رات ہمارے لیے تحفہ صلات کی رات ہے۔ آج کی رات امت کی مغفرت کی رات ہے۔ آج کی رات نبی اور اللہ میں گفتگو والی رات ہے۔ ادھر اللہ اور اپنے محبوب دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، امت کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا معجزہ اس لیے بھی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بالکل اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اطمینان سے، اور کچھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس اعتبار سے یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کو ہم معراج النبی کہتے ہیں۔ ہر طریقے سے یہ معجزہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، مذہب اسلام ہے، یہ دوسرے اور سائنسی ذہنیت رکھنے والے وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں۔ امریکہ بہت آگے ہو گیا سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، جرمن ہے، فرانس ہے، لندن ہے، انگلینڈ ہے، ہر ملک اپنے اپنے سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم چاند پر گئے۔ کہاں گئے ہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اخباروں کے ذریعے سنا ہوگا، چاند پہ بھی گئے ہیں، وہاں جا کے پلاٹنگ لے کر کے اپنا پلاٹ بھی بک کروا لیا ہے، پھر آئندہ زمانے میں وہ اپنا مکان بھی بنائیں گے، اور اپنا مکان بنا کر پھر یہاں سے فر ہو کے اوپر اڑ جائیں گے۔ یہ چاند پر جانے کا جو دعویٰ ہے، یہ سائنس نے آج دعویٰ کیا، اور میرا محبوب 1400 سال پہلے جا چکا ہے، میرا حبیب 1400 سال پہلے جا چکا ہے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ مکاری ہے، لیکن میرے محبوب کا جانا قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا سیر کرانے کے لیے، کہاں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ ایک انسان کا ذہن سوچتا ہے کہ ایک انسان کیسے جا سکتا ہے اوپر، ایک انسان کیسے جا سکتا ہے اوپر، جبکہ اتنی لمبی مسافت پہلے آسمان کی ہے، پھر اس کے بعد اتنی ہی مسافت دوسرے آسمان کی ہے۔ اب مشکات شریف اٹھائیں، حدیث پاک کی کتاب،
تو حدیث پاک میں یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلے زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت یوں سمجھو کہ اگر تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک، کتنے سال تک؟ 500 سال تک کے لگاتار دوڑتا رہے بغیر کھائے پیے، وہ دوڑتا رہے تو زمین سے پہلے آسمان تک پہنچنے میں اس کو 500 سال لگے۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ اب اس کو گڑا کر لو، 7 آسمان ہے تو 7 بچے 35، 3500 سال لگ جائیں گے 7ویں آسمان میں پہنچنے کے لیے۔ اور قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو لے گیا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے چھوٹے سے حصے میں، رات کے مختصر سے حصے میں، اور اس طرح گئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ جس بستر سے آپ اٹھ کر کے استنجا کرنے جاتے ہو، جب آتے ہو تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یار بستروا پھر سے ٹھنڈا ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم تو صرف پیشاب کرنے گئے اور آئے، بستر ٹھنڈی میں دسمبر جنوری کے مہینے میں پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب کہ بستر گرم کب رہتا ہے کہ بس سیکنڈ لگے یا تھوڑا سا وقت لگے کہ ابھی بستر گرم ہی تھا، ادھر زنجیر جو دروازے کی کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، اور جس پانی سے میرے نبی نے وضو بنایا تھا وہ پانی ابھی چل ہی رہا تھا کہ میرا محبوب گیا اور واپس آ بھی گیا۔ پانی کا وضو ابھی چل ہی رہا تھا زمین پر، اس جگہ کو چھوڑا، آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، بڑھتے جا رہا ہے، ابھی وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں کہ میرا محبوب مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصی پہنچا، اور مسجد اقصی سے نکلا، 7 آسمان کی سیر بھی کیا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کا بھی معائنہ کیا، رب سے ملاقات بھی کیا، امت کی مغفرت بھی کروایا، تحفہ صلات بھی لے کر آیا، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے میرا محبوب آیا تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اب آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے اس سفر معراج پر اعتراض مت کرنا، اپنے عقل کو اس میں داخل مت کرنا۔ ایک انسان کا ذہن پہنچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، نہ آنے جانے کوئی راستہ ہے، نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، ایک انسان کیسے جا سکتا ہے؟ پھر سائنس والے یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا بھی بادلوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں ایک ایسا بھی عالم ہے جس کو عالم حرارت کہتے ہیں۔ اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کہ لوہا چلا جائے تو پگھل جائے۔ ایک انسان کیسے جا سکتا ہے؟ ایک ایسا بھی عالم ہے جس کو عالم برودت کہتے ہیں، اور عالم برودت کا مطلب ہے اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ اگر وہاں کوئی چلا جائے تو وہ جم کے برف ہو جائے۔ ایک ایسا بھی عالم ہے کہ جہاں انسان جہاں وہاں کوئی پہنچتا ہے تو نہ وہ زمین کی طرف آ سکتا ہے، نہ وہ آسمان کی طرف جا سکتا ہے، تو وہاں انسان کیسے جا سکتا ہے؟ اتنی ساری رکاوٹیں موجود ہیں، عالم حرارت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، عالم برودت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آکسیجن کی کمی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ساری رکاوٹیں موجود ہیں، ایک انسان کیسے جا سکتا ہے؟ بندہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رب نے قرآن میں بیان کیا، اگر تم سفر معراج پر میرے نبی کے سفر پر اعتراض کرنے والوں یہ مت دیکھو کہ جا کون رہا
बल्कि ये देखो कि ले कौन जा रहा है। जाने वाले को न देखो, बल्कि ये देखो कि ले कौन जा रहा है। पाक आवाज दे रहा है, खुदा आवाज दे रहा है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। इस अगर सफर को झूठ मानोगे तो अल्लाह झूठ से पाक है। अगर इस सफर को तुम गलत मानोगे तो अल्लाह गलतियों से पाक है। सुबहानल्लज़ी, अल्लाह पाक है, पाक है वो ज़ात। मेरे महबूब के सफर मेराज पर एतराज मत करना। लेकिन इंसान इस पर भी माना नहीं, इस पर भी रुका नहीं, कहा नहीं हम जाने वाले को भी देखेंगे और ले जाने वाले को भी देखेंगे। और ये बात मानना पड़ेगा कि अगर ले जाने वाले के अंदर ले जाने की सलाहियत है, ले जाने वाले के अंदर अगर ले जाने की ताकत है तो जाने वाले के अंदर भी जाने की सलाहियत चाहिए। ये कायदा है, कानून है। ले जाने वाले के अंदर अगर ताकत है तो जाने वाले के अंदर भी ताकत होनी चाहिए। मिसाल आपको दे दूं ताकि मिसाल से जहन खुल जाए। अपने वक्त का बहुत बड़ा गामा पहलवान हो, बहुत ताकतवर हो, उसके हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा दे दो और कहो जितनी ताकत हो उतनी ताकत से तू आसमान की तरफ इसे फेंक। जैसे वो पत्थर फेंकेगा बहुत ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर हाईएस्ट मान लिया जाए कि 300 मीटर तक पहुंच गया। हमने समझ लिया कि हाँ इसके अंदर ताकत है। लेकिन उसी पहलवान के हाथ में पतंग के कागज का एक टुकड़ा दे दो और उससे कहो कि जिस ताकत से पत्थर को फेंका था और 300 मीटर तक पहुंच गया था, उसी ताकत से इस कागज के टुकड़े को भी फेंक दे। जैसे ही वो फेंकेगा तो पत्थर तो 300 मीटर जा चुका था, लेकिन ये कागज का टुकड़ा उसके हाथों ही में रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो नतीजा ये निकला कि ले जाने वाले के अंदर ले जाने की ताकत तो है, लेकिन जाने वाले के अंदर जाने की सलाहियत नहीं। तो आज ये साफ बात जाहिर हो गई कि अगर खुदा के अंदर ले जाने की ताकत है तो मेरे मुस्तफा के अंदर जाने की सलाहियत है। और ऐसा कैसे हुआ कि गए भी और चले भी आए और बिस्तर की गर्मी वैसे ही बाकी, जंजीर हिल रही थी। आपको मैं बताता चलूं कि मेरे नबी रूहे कायनात है, हमारे नबी जाने कायनात है, हमारे नबी वजह कायनात है। नहीं समझे? जान किसी की निकल जाती है तो उसकी सारी हरकतें वहीं ठप हो जाती। ये बात मानते हैं आप? किसी की जान निकल जाए तो अब हाथ हरकत नहीं कर सकता, पैर हिला नहीं सकता, आंख खोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, जबान से कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जान निकल गई। बैटरी आप निकाल दे किसी घड़ी की तो 4 बजे अगर आपने बैटरी निकाला है और एक दिन गुजर जाने के बाद, 24 घंटा गुजर जाने के बाद, 72 घंटा गुजर जाने के बाद जब आप बैटरी लगाएंगे तो फिर से 4 बजे के आगे मामला चलेगा। 72 घंटा गुजर गए फिर भी वो वक्त बताया नहीं। क्यों? इसलिए कि घड़ी के अंदर से आपने सेल निकाल लिया।
اس کی جان نکال لیا۔ جب میرے نبی مکہ المکرمہ سے چلے، جانے کائنات چلے، اب حضور جب چلے، پہلے آسمان کا سفر، دوسرے آسمان کا سفر، تیسرے آسمان کا سفر کرتے جا رہے ہیں۔ دنیا کو آپ نے یہیں چھوڑ دیا، گویا دنیا کی جانے کائنات یہیں پر دنیا کو چھوڑ دیے، اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جس حالت میں جس کو چھوڑ کر گئے تھے، جب پلٹ کر آئے تو وہی حالت میں پھر پایا، زنجیر ہل رہی تھی اور میرے نبی کا بستر گرم بھی تھا۔ دنیا کی ساری حرکتیں اپنی جگہ ٹھپ تھی، نہ سورج کو حکم تھا کہ اپنی جگہ تم ٹھہرے رہنا، چاند کو یہ حکم تھا کہ اپنی جگہ تم ٹھہرے رہنا، وقت کو بھی یہ حکم تھا کہ اپنی حرکت آگے مت بڑھانا، اس لیے کہ میرا نبی جب جا رہا ہے تو سارے لوگ ایک جگہ ٹھہر گئے۔ اب اس کو یوں بھی سمجھے کہ ایک دنیا کا نیتا اپنے وقت کا کوئی پوسٹڈ ہو، مکھ منتری ہو یا پردھان منتری، جب وہ کہیں سے نکلتا ہے، کسی روڈ سے جب وہ گزرتا ہے تو آپ دیکھتے نہیں کہ سارا نظام رک جاتا ہے، سارا نظام سسٹم سب رک جاتا ہے، بسیں اپنی طرف کھڑی ہو جاتی، نہیں بھائی جب گاڑی گزر جائے گی تب سارا نظام پھر سے چلے گا۔ چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، سب اپنی جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہدیدار جا رہا ہے، صاحب حکومت جا رہا ہے، کوئی حاکم جا رہا ہے۔ بلا تمثیل پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو حکم ہوا، اے زمین اپنی جگہ ٹھہر جا، میرا حبیب جا رہا ہے۔ حکم ہوا، اے ہوا تو اپنی جگہ ٹھہر جا، میرا حبیب مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اے دنیا کے فضائیں اور ہوائیں اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، یہ صبح و شام کا نظام اپنی جگہ تم ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ اب آئیے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کے کنارے کنارے، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ بتائیے، مسجد تو برکت کی جگہ ہے نا۔ جب مسجد میں ہم جاتے ہیں اندر سب پاک ہو کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کتنا بھی ان پڑھ مسلمان ہوگا، اگر اس کا استنجا صحیح نہیں ہے تو مسجد میں بولیے نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ برکت والی جگہ ہے، وہ برکت والی جگہ ہے، وہاں جاتا ہے تو پاک ہو کر جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ مسجد میں برکت ہوتی ہے یا مسجد کے کنارے کنارے برکت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد میں تو برکت ہوتی ہے نا، مسجد کے باہر نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو آئیے اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ محمود آلوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام مفسرین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد کے ارد گرد برکت کا مطلب یہ ہے کہ اسی مسجد اقصی کے کنارے کنارے تقریباً ایک درجن انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔
نبیوں کی قبریں ہیں کہاں؟ مسجد اقصی کے کنارے کنارے۔ تو معلوم ہوا وہ برکتیں کیا ہیں؟ نبیوں کے مزارات ہیں۔ نبیوں کے مزارات کو اللہ برکت فرما رہا۔ مزارات سے برکتیں ملتی ہیں، اور وہ برکتوں کو دکھانے کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو یہ تمام برکت والی چیزوں کو دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ مزارات سے برکتیں ملتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مزارات سے برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار دریا کے کنارے تھی۔ سن رہے میری بات نا؟ دریا کے کنارے تھی۔ تو دریا کے کنارے جب مزار ہے تو ظاہر سی بات ہے مزار سے لگ کر پانی نکلے گا، مزار سے لگ کر پانی نکلے گا۔ تو اس کنارے سے جو لوگ پانی کی سینچائی کھیت کی کرتے تھے، تو اس مزار کی برکت دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار سے جو پانی لگ کر جاتا تھا، اور ادھر کھیت والے جب کھیتوں کی سینچائی کرتے تھے تو ان کے کھیت میں بڑی ہریالی ہوتی ہے۔ یہ تفصیلی بات بتا رہا ہوں، بڑی ہریالی ہوتی تھی۔ تو اس طرف والوں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے، تو چلو مزار کو کھود کر کے لے آئیں، اپنی طرف لے کر آئے۔ ایک ادھر کنارہ ہے، ایک ادھر کنارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو کھودنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا جسد مبارک بھی دکھلائی پڑ گیا۔ لوگوں میں ہما ہمی ہوا، نہیں ہم ادھر سے ادھر نہیں جانے دیں گے۔ ادھر والوں نے کہا کہ ہم صرف تمہاری طرف ہریالی ہے، ہماری طرف ہریالی نہیں ہے، تو ہم بھی ادھر چاہتے ہیں کہ ہریالی ہو۔ لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ادھر سے جو پانی نکل رہا ہے اس پانی کو ایک بڑا حوض بنایا جائے، اور اس حوض میں سے چاروں طرف راستے نکالے جائیں۔ اتر والا اتر سائیڈ سے پانی لے جائے، پورب والا پورب سائیڈ سے پانی لے جائے، دکن والا دکن سائیڈ سے پانی لے جائے، اور پچھم والا پچھم طرف سے پانی لے جائے۔ اس طریقے سے ہر طرح کے لوگ، ہر طرف کھیتی میں پانی پہنچ جائے گا، اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جائے گی۔ یہ مفسرین کرام میں حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اس لیے کہ مزارات سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بلایا۔ پرانے زمانے میں جب چھپروں کے گھر ہوتے تھے تو اگر گھر کے اوپر کھپڑیل گھر ہے، اگر کوئی انسان رات کے وقت میں چڑھ جائے تو گھر کا جو بزرگ ہوتا تھا اس سے تجربہ مل جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مکان کے اوپر چڑھا ہے، اندازہ ہو جاتا۔ اللہ رب کائنات اپنے 70,000 فرشتوں کا نورانی قافلہ بنا کر حضرت جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل، ان تمام 4 فرشتوں کو ان 70,000 ملائکہ کا سردار بنا کر جب بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا لے آؤ، تو وہ دروازہ بند تھا۔ اب چھپر کے اوپر یہ تمام فرشتوں کا نورانی قافلہ آیا، اور اسی چھپر کے ذریعے چھپر ہٹا دیا گیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ نیند حضور کو لگی ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی
جس رات میں میرے نبی کو معراج ہوئی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صدمہ پہنچا تھا، دل میں کچھ صدمہ پہنچا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک میرے نبی نے بڑی کوشش کیا، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی بھی اسلام کے دائرے میں آیا نہیں، اور الٹا حضور کو تکلیف دیتے رہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر تھوڑی سی رنجیدگی محسوس ہوئی، اور اپنے گھر نہیں آرام فرمایا بلکہ اپنے پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جا کے آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آنکھیں بند ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ساری دنیا سویا کرتی ہے لیکن میں نہیں سوتا ہوں، نامت عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سویا کرتی ہیں اور میرا دل اللہ اللہ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، میرا دل کبھی نہیں سوتا ہے۔ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ میرے نبی جانے کائنات ہیں، اور اگر دل بھی سو جائے گا تو پوری دنیا سو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ میری آنکھیں سویا کرتی ہے اور میرا دل جاگا کرتا ہے۔ اسی درمیان حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم نازنین پر قدم نازنین کو آپ نے بوسہ لیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت جبرائیل امین نے حضور کے قدموں کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت جبرائیل امین نے جو تاج پہنا ہوا تھا آپ نے، اس تاج میں جو موتی لگی ہوئی تھی، اس موتی نے حضور کے قدموں کا سجدہ کیا تھا۔ امام اہل سنت نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیش فرمایا، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے۔ حضرت جبرائیل امین تاج پہنے ہوئے ہیں، اور تاج پہنے ہوئے ہیں تو ان کی تاج میں جو موتی لگا ہوا ہے وہ موتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازنین کو سجدہ کرتا۔ حضرت جبرائیل نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو جگائیں کیسے۔ محبوب سو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر حاضر ہوئے مولا، محبوب سو رہے ہیں، جانے عالمین سو رہے ہیں، اگر ہاتھ ہلا کر کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، پیر کی طرف سے ہلاتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، اے اللہ جگاؤں کیسے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ، تمہارے لب کو میں نے کافور سے بنایا ہے اور مصطفیٰ کے قدم ناز کو نور سے بنایا ہے۔ جب یہ لب کافوری مصطفیٰ کے قدم نوری سے لگیں گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوگی تو میرا حبیب جاگ جائے گا، سبحان اللہ، میرا حبیب بیدار ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو بوسہ دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، ان اللہ یقرئک السلام، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان اللہ مشتاق الیک، اللہ آپ کے جلوہ جہاں آرا کا دیدار کرنا چاہے گا۔ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم کعبہ کی طرف گئے۔ حتیم کعبہ، جو حجاج کرام وہ جانتے ہیں کہ حتیم کعبہ
خانہ کعبہ کے ایک طرف ایسا راؤنڈ بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں لٹا دیا گیا اور جنت سے ایک بہت بڑا کشت لایا گیا، اور جس کو ڈھانکا ہوا تھا، کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، ریشمی کپڑا تھا، اسے ڈھکا ہوا تھا، مجھ کو لٹا دیا گیا اور میرا حلق سے لے کر کے ناف تک کے حصہ پھاڑ دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، اس کو غور سے سنیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم حضور کو نوری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، یہ ہم نعرہ لگا کے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ مشکات میں یا بخاری و مسلم میں صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں کیا یہ واقعہ معراج کسی نے نہیں پڑھا؟ حضور کو لٹا دیا گیا اور میجر آپریشن کیا گیا، میجر آپریشن، حلق سے لے کر کے ناف تک کے حصہ پھاڑ دیا گیا اور بغیر بے ہوش کیے۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا آپریشن بھی ہوتا ہے تو اتنا حصہ سن کی سوئی لگا کر کے اسے سن کر دیتے ہیں یا مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں حلق سے لے کر کے ناف تک کے حصہ پھاڑا گیا، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ ایک جگہ اگر سوئی لگ جائے جناب تو خون کے فوارے نکل پڑتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں حلق سے لے کر ناف تک کے حصہ پھاڑ دیا گیا اور ایک بوند بھی خون نہ نکلا، ایک بوند بھی۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کتابوں کو دیکھ لیجئے، کتاب میں یہی ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بوند بھی خون کا نہ نکلا۔ انسان کو اگر کہیں بھی ٹچ کر دیا جائے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی جلوہ ہے۔ حضور نوری مخلوق ہے، ان کی حقیقت نور ہے، اس لیے ان کے جسم سے ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ ہم حضور کی طرح ہیں اور اس کو پٹکو یہیں پر اور یہاں سے لے کے یہاں تک پھاڑ دو، بتاؤ خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اور اس سے کہو کہ میاں آپ دیکھو کہ تم حضور کی برابری کر رہے ہو، ہم حضور کی طرح ہیں، حضور کو تو ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا اور تجھے پھاڑ دیا گیا تو پورا دوبارہ رنگین ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ بیوقوفی والی باتیں بند کریے اور کتاب پڑھیے۔ حلق سے لے کر کے ناف تک کا میجر آپریشن کیا گیا، کھولا گیا اور حضور فرماتے ہیں اس میں سے دل کو بھی نکال لیا گیا۔ آج کوئی بھی کتنا بھی بڑا سرجن ہو، آپریشن کرنے والا آپریٹر ہو، وہ دل کا آپریشن بھی کرتا ہے تو دل کے میں رکھ کر کے اسے ڈسکنیکٹ نہیں کرتا ہے۔ اگر دل کو بھی باہر نکال لیا جائے تو انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی نکالا گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ میرا محبوب بغیر دل کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ رہنے کے لیے میرا محبوب دل کا محتاج نہیں بلکہ دل میرے رسول کے سینے کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میرے رسول کے سینے کا محتاج ہے۔ دل کو نکالا گیا، مودی زندہ باد، آپریٹ کیا گیا، دل کو بھی چیرا گیا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی، اسے رکھ دیا گیا اور جو کشت سجا کر آیا تھا اس میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی اور میرے سینے میں رکھ کر کے اسے برابر۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ شق صدر کیوں ہوا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا،
ایک سورت مبارکہ ہے الم نشرح لک صدرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے سینے کو ہم نے نہیں پھاڑا؟ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے سینے کو ہم نے نہیں پھاڑا؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی کہہ رہا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھاؤ، میرے نبی صلی اللہ